جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور رک کر سوچیں، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا پاس، اور رب ساتھ تو پھر کیسا غم۔ اگر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو پھر شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا کیونکہ صرف وہی دیتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ بڑے انعامات سے نوازے گا۔ اگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا وہ سنبھال لے گا، تو قسم سے آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونے والی ہیں۔ وقت کتنا ہی مشکل ہو کٹ ہی جاتا ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو انسان ضرور آئے گا، تو آسانی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، مانگ کر تو دیکھو ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ تمہاری منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے، اور قبولیت میں یہ دیری اللہ کی تم سے بے انتہا محبت ہے کہ وہ تمہیں صحیح وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ تمہارا ایک ہی دعا بار بار مانگنا بلا وجہ نہیں ہے، یہ تمہارا رب پر یقین ہے جو مسلسل دستک دے رہا ہے۔ دیکھنا یقین کی یہی دستک قبول کی وجہ ثابت ہوگی۔ رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تھک جاؤ اور اللہ جانتا نہ ہو؟ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم شدت سے کچھ مانگ رہے ہو اور وہ سن نہیں رہا؟ شب کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا خاص لوگوں کے نصیب ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی تنہائی والی عبادت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں خود کے لیے بہتر نہیں لگ رہا ہے، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ زندگی میں کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ جب کچھ ختم ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والے رب العالمین پر یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے ہر ادھوری تمنا کا حل دعا میں پایا، یقین کر کے مانگو تو صحیح، وہ رب تمہاری ہر تمنا پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں جب کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ نہ دے؟ تم مانگ کر تو دیکھو، قسم سے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ نصیب اگرچہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے تمہیں دعا جیسی طاقت دی ہے جس سے وہ سب تمہارا نصیب بن جائے گا جسے تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ درود شریف پڑھا کرو، اس سے بڑی کوئی وظیفہ نہیں وہ پانے کے لیے جو تم مسلسل دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دن قریب ہے جب تم اپنی ہر دعا حقیقت بنتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ رب اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے مانگ رہے ہو۔ اپنی دعاؤں میں بس بہترین وقت پر آنے کے لیے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پیارے اللہ، تو ہی نصیب لکھنے والا ہے، ہر محبت کے نصیب میں نکاح کی خوشی لکھ دے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں بدل جائے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے نامکمل کو مکمل کرنے پر۔ دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین جتنا زیادہ رکھو گے، اللہ پاک اتنا ہی جلدی دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہزار راستے لاکھوں ذرائع، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو باخدا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کوئی آسرا نہیں، کیونکہ اول آخر سہارا تو صرف اللہ ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہارا دل دعاؤں کی طرف لگا رکھا ہے۔ تم بس دعا کرو، قبولیت میں دیری کا سوچ کر مایوس مت ہو۔ وقت ثابت کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے حق میں کتنی بہتر تھی۔ یقین رکھو، اللہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔